أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق جو آیات کل تلاوت کی تھیں جس کا ترجمہ ہوا تھا ان کا شان نزول ایک واقعہ ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں 3 آدمی تھے، ایک کا نام تھا بشر، ایک کا نام تھا بشیر اور ایک کا نام تھا مبشر۔ ان تینوں کو بنو ابیرق کہا جاتا تھا۔ ان میں جو بشیر تھا وہ منافق آدمی تھا، وہ ایسے اشعار پڑھتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی ہوتی تھی، اور پھر وہ ان اشعار کو بعض اہل عرب کی طرف منسوب کر دیتا تھا، کہتا تھا کہ فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب ان اشعار کو سنتے سمجھ جاتے تھے کہ یہ اسی کی حرکت ہے، اور یہ شعر اسی بدترین خبیث آدمی نے کہے جس کی طبیعت کے اندر نفاق ہے، اور صحابہ کہتے تھے کہ یہ ابن الابیرق کے اشعار ہیں۔ یہ تینوں آدمی حاجت مند تھے، فاقے میں رہتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کا یہی حال تھا۔ جب انہوں نے ظاہراً اسلام قبول کیا اس وقت بھی ان کی حالت ایسی تھی۔ اہل مدینہ کا گزارا اس وقت کھجوروں اور جو پر ہوتا تھا، جو کا آٹا، جو کی روٹی، اور کبھی کبھی ملک شام سے جو لوگ مال وغیرہ خرید کر آتے تھے تو اس میں سفید آٹا بھی ہوتا تھا، میدا وغیرہ خرید و فروخت کے لیے لایا جاتا تھا۔ یہ میدا اور آٹا، سفید آٹا خاص لوگ خریدتے تھے جو پیسے والے ہوتے تھے، ورنہ عام طور سے غریب لوگ جو پر، کھجوروں پر گزارا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں شام سے کچھ تاجر آئے، ان سے میرے چچا رفاعہ بن زید نے میدا خریدا، سفید آٹا خریدا، اور اپنے گھر میں اوپر والی منزل کے ایک کمرے میں رکھ دیا، اور اس کمرے میں کچھ ہتھیار بھی تھے، تلوار وغیرہ، زرہ وغیرہ، اور بھی کچھ ہتھیار۔ اب کسی نے نیچے سے اس کمرے میں نقب ڈال کر، دیوار کو توڑ کر ہتھیار اور وہ کھانے کی چیز چرا لی، یعنی میدا اور آٹا وغیرہ۔ جب صبح ہوئی تو میرے چچا رفاع میرے پاس آئے، کہنے لگے اے میرے بھتیجے، اس رات میرے اوپر زیادتی ہو گئی ہے، کمرے میں نقب لگایا گیا ہے، ہمارے کھانے پینے کا سامان، ہتھیار کو لے گیا ہے۔ ہمیں تو تجسس ہوا، ہم تلاش میں نکل پڑے، پتہ چلانے کی کوشش کی، محلے میں پوچھ گچھ کی تو ہمیں لوگوں نے بتایا کہ جس رات چوری ہوئی ہے اس رات بنو ابیرق کے گھر میں آگ جل رہی تھی، یعنی کھانا پک رہا تھا، اور ہمیں اندازہ یہی لگتا ہے کہ انہوں نے ہی آپ کا مال چرایا ہے اور پھر کھانے پکانے میں رات گزاری ہے۔ اچھا، جب لوگوں سے بات چیت چل رہی تھی، ہم پوچھ گچھ کر رہے تھے، اس وقت بنو ابیرق بھی موجود تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم تمہارا مال ہم نے نہیں چرایا بلکہ لبید بن سہل نے چرایا ہے۔ لبید بن سہل ایک نیک آدمی تھے، سچے مسلمان تھے۔ جب ان کو پتہ چلا انہوں نے اپنی تلوار نکال لی، کہنے لگے میں چراؤں گا کیا مال؟ اللہ کی قسم یا تو یہ چوری پوری طرح ظاہر ہو جائے ورنہ میں اس تلوار سے تمہاری خبر لے لوں گا۔ لیکن ان کے گھر والوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ نے ایسا کام جب کیا ہی نہیں ہے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ ہم برابر حضرت نعمان فرماتے ہیں تفتیش کرتے رہے، یہاں تک کہ ہر طرح سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کام کرنے والے بنو ابیرق ہیں۔ حضرت رفاع بن زید جن کے گھر میں چوری ہوئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پورا واقعہ بتایا، بیان کیا۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، میں نے عرض کیا کہ ہمارے قبیلے میں ایک خاندان ہے بنو ابیرق جس سے دوسروں کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور انہوں نے ہی میرے چچا رفاع کے گھر میں نقب لگا کے ہتھیار اور کھانے پینے کا سامان چرا لیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہتھیار واپس کر دیں، کھانے پینے کا سامان تو چلو جو ہوا سو ہوا، ہمارے ہتھیار واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بارے میں مشورہ کروں گا۔ اچھا، جب بنو ابیرق کو پتہ چلا تو انہوں نے
ایک اسیر بن عروہ نامی سے بات کی اس معاملے میں. وہ لوگ کچھ لوگ جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، قتادہ بن نعمان اور اس کے چچا رفاع نے ہمارے قبیلے کے خاندان پر جو مسلمان لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، یعنی بنو ابیرک، ان پر بغیر کسی گواہی اور ثبوت کے چوری کی تہمت لگائی. حضرت قتادہ فرماتے ہیں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا. آپ نے فرمایا اے نعمان، ایک خاندان جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، نیک لوگ ہیں، تم بغیر کسی گواہی اور دلیل کے ان کو چور کہہ رہے ہیں، چوری کی تہمت لگا رہے ہیں. حضرت قتادہ فرماتے ہیں میں واپس ہوا اور مجھے یہ تمنا ہوئی کاش میرا مال جو چلا جانا تھا چلا گیا، میں اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کرتا تو اچھا ہوتا. میرے چچا رفاع میرے پاس آئے، کہنے لگے تم نے کیا کیا؟ میں نے ان کو ساری بات بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے فرمایا ہے کہ بغیر گواہی کے تم نے ان کو چور کہہ دیا ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس پر میرے چچا نے کہا اللہ المستعان، میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں. اس کے بعد تھوڑا وقت گزرا تھا کہ قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں جس میں خائنین بنو ابیرک کو کہا گیا کہ یہ خائنین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان خائنین کی طرفداری نہ کریں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ظاہری اعتبار سے ان کی طرفداری نہیں فرمائی تھی، آپ نے تو اصول اور ضابطے کی بات کہی. لیکن اس اصول اور ضابطے کی بات کہنے سے بنو ابیرک کو موقع مل گیا، شیر بن کے ان کو موقع مل گیا. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، گواہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حمایت نہیں کی تھی باقاعدہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ میں مشورہ کروں گا، اس سے ہوا یہ کہ جو چور تھے ان کو اپنی بات آگے چلانے، اپنے آپ کو بری کرنے کا موقع مل گیا، اور ایک طرح سے غیر شعوری طور پر ان کی حمایت ہو گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارادہ نہیں تھا. لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ طرفدار نہ بنیں، تنبیہ کی گئی، آپ استغفار کریں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. اور پھر ان آیات کے نازل ہونے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ چوری کرنے والے، نقصان پہنچانے والے یہی بنو ابیرک ہیں. انہوں نے ہی سب مال چرایا ہے، ساری غلطی کی ہے. قرآن کریم کی ان آیات سے ان کا نفاق بھی کھل کے سامنے آ گیا، ان کا جرم اور چوری بھی کھل کر سامنے آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے سب کچھ بتا دیا.